إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک خاص مجلس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، جس میں آپ علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں جس میں چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی 3 محبوب چیزیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرط محبت میں شوق اور جذبے سے لبریز ہو کر انہوں نے بھی اپنی 3 محبوب ترین چیزیں بتائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور سادہ لباس۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم کروں، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں سبقت خود بھی کروں اور دوسروں کو بھی سبقت کرانے کی کوشش کروں، نیکیاں پھیلاؤں۔ چنانچہ آپ کے دور خلافت میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور ہر جگہ مسلمان فاتح بن کر دشمن پر قہر خداوندی بنے اور ہر جگہ اسلامی سلطنت کی حدیں بڑھنے لگیں، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے تمام سپہ سالاروں کو پیغام بھیجا کہ گزشتہ غزوہ اور جہاد کے موقع پر صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ اب جب یہ جہاد کر رہے ہوں اس وقت تو جہاد کرتے رہیں اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن جب بھی انہیں فرصت ملے اور وہ فارغ ہوں، کوئی کام نہ ہو، تو تمام اپنے ماتحت صحابہ کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ان موقعوں پر حافظ ہوئی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جو مجھے پسند ترین ہے وہ یہ کہ نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والا بن جاؤں، ہمیشہ نیکی کا حکم کروں اور برائی سے روکوں، خود بھی برائی سے بچوں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جلالی شان تھی، ایک جلال تھا اور ایک وقار اور ایک رعب و دبدبہ تھا کہ جس کی وجہ سے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے جب تک تو مسلمان ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب وہ اسلام لے آئے تو کفار کی بہت بڑی تعداد جو ان سے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو مسلمان اس وقت تک چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو عمر فاروق کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور کہا کہ آج سے بیت اللہ میں نماز ادا کی جائے گی برسر عام۔ تو دوسری چیز فرمایا کہ مجھے سب سے پسند ترین چیزوں میں دوسری چیز نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنا اور خود بھی برائی سے بچوں، دوسروں کو بھی بچاؤں۔ حتیٰ کہ بیت المال آپ کے دور خلافت میں بیت المال میں خوشبو آئی، خوشبو کو تقسیم کرنے کے لیے بات چلی تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں، کہا نہیں آپ تقسیم نہیں کر سکتی۔ تو وہ خاتون اور حضرت کی اہلیہ کہنے لگی کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں تقسیم کروں اور انصاف نہ کر سکوں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ انصاف کریں گی اور انصاف کرنے والی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ خوشبو تقسیم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پر جو خوشبو لگے گی وہ خوشبو بیت المال کا خوشبو ہے، اور وہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے کسی فرد کو وہ خوشبو لگ جائے اور وہ بیت المال کا حصہ میرے گھر میں آ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، چراغ تلے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ علی کس کام سے آنا ہوا، ذاتی کام ہے یا عمومی کام ہے؟ تو کہنے لگے امیر المؤمنین ذاتی کوئی مشورہ کرنا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چراغ سامنے رکھا ہوا تھا انہیں پھونک مار کر بجھا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ امیر المؤمنین مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں نہیں کہ بجھایا کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے علی یہ چراغ بیت المال کے تیل سے چل رہا ہے اور اس میں بیت المال کے خرچ سے تیل ڈالا گیا ہے، میں جب تک
حکومت اور سلطنت کا کام کر رہا ہوں تو اس وقت تک تو میں اسے جلائے رکھتا ہوں، لیکن چونکہ درمیان میں ہماری ذاتی بات آ گئی ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ذاتی بات میں بیت المال کا پیسہ خرچ ہو جائے۔ یہ تھی ان کی سادہ مزاجی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اعلیٰ مثال۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ سب سے محبوب ترین چیزوں میں مجھے سادہ لباس پسند ہے، حتیٰ کہ ان کے سادگی کا یہ عالم تھا کہ امیر المؤمنین ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کی لشکر کشی ہوئی، مسلمان تیار ہوئے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں جب چلے سپہ سالار لشکر کو یہودیوں نے روکا اور کہا کہ آپ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو تاریخ دان ہیں، تورات اور انجیل سے جو واقف لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے نبی اور آپ کے امیر اور آپ کے سپہ سالاروں سے متعلق تمام تر علامتیں پڑھی ہیں اور انہیں یاد ہے۔ آپ ایسا کریں کہ لڑائی کے بجائے آپ یہ کریں کہ اپنے امیر المؤمنین کو ہمارے پاس بھیج دیں، اگر ان میں وہ نشانیاں پائی جائیں اور وہ ہماری نشانیاں جو کتابوں میں مذکور ہیں وہ ان میں تھیں تو ہم انہیں حوالہ کر دیں گے چابیاں، اگر نہیں تھیں تو ہم سے لڑتے رہو، کبھی بھی تم بیت المقدس کی کنجیاں اور ان کے چابیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سپہ سالار نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے اور نکلنے لگے تو صحابہ نے کہا امیر المؤمنین آپ مسلمانوں کی طرف سے ایک قاصد بن کر جا رہے ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار بن کر جا رہے ہیں، اور یہ پٹے پرانے کپڑے، یہ پیون زدہ کپڑے پہنے ہوئے اونٹ پر بیٹھ کر جائیں گے، یہ نامناسب ہے، آپ روب اور دبدبے سے جائیے اور اچھے کپڑے پہن کر گھوڑے پر سواری کر لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں میں آ کر اور بات مان لی تو کپڑے پہن لیے، اچھے کپڑے، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ تھوڑے سے آگے چلے تھے، چند قدم اتر گئے اور وہ کپڑے اتار کر پرانے پیون زدہ کپڑے پہن لیے اور گھوڑے کو واپس کر دیا۔ پوچھنے پر فرمایا کہ میں اس لیے یہ تبدیل کر رہا ہوں کہ میری طبیعت میں تغیر محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر اپنے پرانے پٹے کپڑے پہن لیے، پیون زدہ چمڑے کا پیون لگا ہوا، اونٹ ایک ہے اور بندے دو ہیں، ایک حضرت امیر المؤمنین، ایک ان کا غلام۔ غلام سے کہنے لگا بھائی ایسا کریں گے کہ اتنا میں چلوں گا پیدل اور تم اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور اس کے بعد میں اونٹنی پر سوار ہوں گا اور تم اتنی دیر پیدل چلو گے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ منظور کر لیا، امیر المؤمنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، یہ اس وقت کے فاتح اعظم کا حال ہے کہ خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں اور غلام اونٹنی پر بیٹھ کر سواری کر رہا ہے اور پیون زدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہماری کیا حالت ہے۔ تو بیت المقدس کے جب قریب ہوئے تو غلام نے کہا حضرت میں اپنا حق آپ کو دینے کو تیار ہوں، آپ میرا حق لے کر آپ سواری کر لیجئے اور میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں، میں قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اتنے میں جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان غلام کے اونٹنی پر بیٹھنے کی باری تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے دیکھا اور انہوں نے نشانیاں دیکھی، جب دیکھا کہ یہ تو وہی جو نشانیاں مذکور ہیں انہی نشانیوں سے متصف ہیں، بغیر لڑائی کے، بغیر چوں چرا کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کی اور بغیر جہاد کے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا فتح ان کے حق میں نصیب فرما دیا۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے وقار ہے، ایک مسلمانوں کی عزت کا حال ہے، ایک مسلمانوں کا روب ہے۔ مسلمانوں کے اندرونی کیفیت جب اللہ سے تعلق جڑا ہو تو اللہ رب العزت بغیر جہاد کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی محنت کے اللہ رب العزت فتوحات ان کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں بتائیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 ننگوں کو کپڑے پہنانا، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ سب سے زیادہ مالدار تھے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ ہم کوئی چیز بنوائیں تو دوسری عورتیں آئیں گی، ان کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جب واپس عیدگاہ سے تشریف لائے، دیکھا کہ تمام ازواج مطہرات کے گھروں کے سامنے جتنا سامان رکھا ہے اور لوگ آ بھی جا رہے ہیں، خواتین آ بھی رہی ہیں اور کھا بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں، تو پوچھنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جب تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے لیے ایک ایک اونٹنی مکمل لدے ہوئے سامان کے ساتھ یہاں ازواج مطہرات کے لیے بھجوایا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عثمان سے حساب کتاب نرمی سے لیجئے گا۔ اللہ کے محبوب نے ان کو دعائیں دی، اور ننگوں کو کپڑے پہنانا یہ ان کی دوسری خواہش تھی۔ چنانچہ مکہ میں ایک کافرہ عورت تھی، ان کا بچہ گم ہوا، تو وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے سر سے دوپٹہ نیچے سے رک گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو دی کہ جاؤ اس عورت کو پہناؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو کافرہ عورت ہے۔ کہنے لگے کافرہ ہے تو کیا ہوا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کہ جب ہمیں کفار کی عورتوں کا درد ہے، جب ہمیں کفار کی عورتوں سے اس قدر اظہار ہمدردی ہے، یہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا کہ اپنی چادر مبارک، اپنی چادر رحمت میں کافر کی بیٹی کے سر کو ڈھانپا جا رہا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا، آج ہمیں کس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا گیا کہ ہم آزاد پھریں اور اپنے سروں سے دوپٹہ اتاریں، حتیٰ کہ ایسی فحش اور غلیظ قسم کے نعرے جو آج سے چند دن پہلے پوری دنیا میں جو عورتوں کا دن منایا جاتا ہے، اس وقت سب سے شرمناک صورتحال ہمارے ملک پاکستان میں پیش آیا۔ کیا ہے یہ کس کا دیا ہوا سبق ہے، یہ کون سی تہذیب ہے؟ ہم تو وہ ہیں مشرقی اقدار کی روایت کی پاسداری کرنے والے کہ اگر مشرقی لوگ اگر کافر بھی ہوں تو ان کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا، یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے پاکستان کی بات بتاتا ہوں، کس قدر درد ہے، کس قدر دکھ ہے کہ آپ کے اسلام آباد کہ اسلام آباد ہے وہاں، لیکن وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ روڈوں پر عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں، اپنے کپڑے اتار کر احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمیں آزاد اور ہمیں جو نا کھلا اختیار دے دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسلام نے تو ہمیں یہ سبق نہیں دیا، اسلام نے تو ہمیں یہ تہذیب ہی نہیں دی۔ ہماری ثقافت، ہماری روایات، ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے تو خالی تھا۔ یہ کون لے آیا؟ آج سے چند سال پہلے کی بات آپ دیکھیں، یہ جو بازاروں میں پینا فلیکس لگے ہوتے ہیں، لائف بوائے ہے، ایک ٹافی کا اشتہار ہے، اس کے لیے بھی ہماری بچیوں کو ننگا کر کے بورڈ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سے چند سال پہلے آپ چلے جائیں، ہندوستان اور پاکستان جب متحد تھے اور اس وقت انگریز آیا، انگریز نے اپنی چیزوں کی اشتہاری مہم کے لیے جب یہاں کی عورتوں کے بارے میں سوچا تو یہاں کی عورتیں کیا، انگریزوں نے عورتوں کے ہاتھ تک کی تصویر کو دینا صحیح قرار نہ دیا۔ یہ تہذیب کہاں سے ہم نے لیا، یہ ثقافت ہم نے کہاں سے لی؟ ان بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ہم اپنی عورتوں کو باہر نکال کر، یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے فنڈ ہو رہا ہے ان کو؟ انتہائی دکھ کی بات ہے، انتہائی المناک اور افسوسناک صورتحال ہے کہ جس عورت کو زندہ درگور کرنا، جس بیٹی کو اسلام نے اتنی عزت دی کہ ماں کی صورت ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہ ایک عورت جب وہ بچہ جنتی ہے تو ان بچوں کے لیے بتایا گیا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج وہ عورت کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ سر عام بازار میں پھر کر یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اسلام نے ہمیں جو حقوق دیے صحیح نہیں، ہم آزاد رہنا چاہتی ہیں۔ وہ عورت کہ جسے بیٹی کی شکل میں اگر دی جائے تو یہ کہا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی بیٹی
جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے گھر میں اترتی ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت آج اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، میں آزاد آوارہ پن محسوس کرتا ہوں اور مجھے کھلے اختیارات دے دیے جائیں، میں جو چاہے مرضی کر لوں۔ چلے جائیں نا چائنا، وہاں جا کر دیکھیں جو عورتیں کام کرتی ہیں، مرد آرام سے گھروں میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسلام کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اسلام یہ ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے ہمارا مذہب ہے، اگر تم اسے نہیں مانتی تو اسلام کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو فطری اصولوں کے بھی خلاف ورزی ہے۔ عورتیں گھوم رہی ہیں، یہ حیا، یہ عفت، یہ پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ یہ سب اور سب انہی مغربی ایجنڈوں اور مغربی تہذیب کا خلاصہ ہے جو ہمارے ملک میں داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے پینا فلیکس اٹھا کر، بڑے کارڈ پلے اٹھا کر، عجیب عجیب قسم کے نعرے، آپ یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ بھی ہماری بچیاں ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ ہمیں کون سے نظام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں کون سی تہذیب کی طرف دھکا دیا جا رہا ہے؟ یہ مغرب کا وار ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ کفار کی یلغار ہے کہ مسلمان وہ کسی بھی صورت میں نیچے دبنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک صورت انہوں نے ڈھونڈ نکالی ہے کہ ان کے علاقوں میں، ان کے محلوں میں، ان کے گھروں میں بے حیائی کو عام کیا جائے، پھر دیکھیں کہ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے۔ ایک واحد یلغار ہے جو ہماری طرف ساری للچائی ہوئی نظریں ہیں۔ ہم تھوڑے سے بیدار ہو کر پھر خاموشی سے سو جاتے ہیں، آپس کے اختلافات میں اس قدر مگن ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، فلاں پارٹی کا ہے، مسلمانیت ہی ہم سے نکل گئی۔ تعصب، لسانیت، صوبائیت، فرقواریت، ان چیزوں میں ہم بٹ گئے۔ ہمارے اندرونی کیفیت کیا ہوئی کہ اللہ نے ہماری حیا کو باہر نکال کر بے حیا بنا دیا۔ ان کی جگہ پر آپ سوچیں کہ اگر ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں ہوں تو ہم کس قدر افسردہ ہوں گے۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں۔ اسلام نے جن کو عزت دی کہ گھر کی آنگن میں ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی کی صورت میں وہ اللہ کی رحمت ہے، بہن کی صورت میں وہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، وہ برکت، وہ رحمت اور وہ قدموں کے نیچے جنت والی صورتیں آج کہاں گھوم رہی ہیں؟ تو اس پر سوچیں۔ اور یہ سب ہماری بدعمالی کی نحوست ہے میرے عزیزو۔ ہم اللہ سے جتنے دور ہوں گے، اللہ نے جہنم تو بھرنا ہی ہے، ہم اللہ سے جتنے دور ہو جائیں، جت قدر بغاوت کر لے، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے۔ اس واسطے اب بھی وقت ہے اپنے اللہ کی طرف لوٹ آنے کے لیے۔ صبح کو اگر بچہ نکل جائے گھر سے والدین سے ناراض ہو کر، اگر شام کو وہ آ جائے تو کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو اس واسطے میرے عزیزو، آج بھی آنکھیں آپ کی سلامت ہیں، ایمان آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق باقی ہے، آج بھی اس ایمان کی قدردانی کیجئے، اپنے اعمال پر نظر کیجئے، اپنے اخلاق پر نظر کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ کیجئے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بے حیائی کا طوفان ہمارے گھروں تک پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایمان بچانا مشکل ہے، پھر ہمارا مسلمان رہنا مشکل ہے۔ آج کفار کو جہاد کی ضرورت ٹھیک ہے، لیکن کفار کے لیے سب سے بڑا جہاد اس وقت اپنے گھروں کی تربیت ہے، اپنی نوجوان نسل کو تربیت دینی چاہیے۔ اور یہ جو موبائل آ گئے نا، یہ مصیبت، ان مصیبتوں نے ہماری گھروں کو تباہ کر دیا۔ آج قیامت کی نشانیاں ثابت ہو چکی ہیں کہ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر وہ عمر ہی نہیں ہے، موبائل استعمال کرتے ہوئے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بچ گئے تو ہمیں مبارک، ہمارا ایمان محفوظ، ہماری جان، ہماری عزت، ہماری حیا محفوظ۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ بچے بگڑ گئے، اگر یہ بچیاں بگڑ گئیں، اللہ کی قسم میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں شاید نہ رہوں اس دور میں کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں۔
لیکن اس دور میں ہمارا پھر ایمان بچانا مشکل ہوگا، پھر ہمارے گھر میں کفر داخل ہو چکا ہوگا۔ اس واسطے اس ایمان کی قدردانی کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے میرے عزیزوں، ہم اللہ کے کس قدر باغی بن گئے، اللہ سے کس قدر دور ہو گئے کہ اپنے اللہ کو ہی بھول گئے۔ اس واسطے اپنے اللہ کے پیغام کو، اپنے اللہ نے جو فطرت دی ہے اس فطرت پر چلنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے مذہب نے ہمیں قید کر دیا، ان کا جیسا خیال ہے، لیکن کم از کم ہماری تہذیب کا تو خیال رکھیں، ہماری ثقافت کا تو خیال رکھیں۔ اگر ثقافت بھی نہیں مانتی پھر ہمارے جو فطرت میں جو اصول اور ضابطے ہم سے زیادہ وہ جانتی ہیں، فطرت کے خلاف تو کام نہ کریں۔ اس واسطے اللہ رب العزت ہماری ان ماں اور بہنوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے اس فتنے سے، ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، سب سے پہلے مجھ گناہگار کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں کو دل سے لگا کر ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔